مظالم پکار رہے ہیں کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ دوسرے انسان سے ایسا سلوک کیا جائے. میں اس کشمکش میں تھی کہ یا اللہ میں کیا کروں. میں اٹھی اور اللہ نے مجھے اٹھایا کہ میں اٹھی کہ قرآن پاک پکار پکار کر کہہ رہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے, جدوجہد نہیں کرتے ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جنہیں کمزور پا کر مغلوب کر لیا گیا ہے, جو پکار رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے, جس کے باشندے ظلم اور اپنی طرف ہمارے کوئی حامی اور مددگار بھیج دے. یہ آیت پڑھ کے میں اٹھی کہ وہ بھی انسان ہے, اور اگر میں نہیں اٹھی, اللہ ہی مالک, میں بھول گئی تھی, میں حفاظت کرنے والی نہیں ہوں اپنے گھر والوں کی, وہ اللہ ہے رب العالمین. میں اٹھی اللہ کے حوالے کر کے اور میں نکلی اور وہ مشہور پریس کانفرنس آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد بہت کچھ ہوا, لیکن بہت کچھ نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ الحمدللہ میرے سب بچے محفوظ ہیں, میری ماں ابھی بھی زندہ ہے, میں بھی آپ کے سامنے ہوں. لیکن بہت کچھ ہوا. کیا ہوا؟ چند ہی دنوں میں وہ سپر پاور جو ابھی تک کہتی تھی کہ عافیہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ عافیہ کو بازیاب کرنے میں مجبور ہو گئی. اس چیز پر وہ عافیہ کے 2 بچوں کو, قافلہ میں اٹھی تو قافلہ بنا, تو قوم نے ساتھ دیا, قوم اٹھی, اور جب قوم اٹھی تو عافیہ کے بچے آئے. پہلے ایک بچہ آیا, پھر دوسری بچی آئی. جب ہم اٹھے, ہم نے آواز اٹھائی تو حکومت نے کہا کہ قوم کی بیٹی ہے, اور بیانات آنے شروع ہوئے. میں اٹھی تو امریکہ خوف زدہ ہوا کہ اگر یہ سامنے مظالم آئیں گے تو کیا کریں گے. خالی میرے اٹھنے سے کچھ نہیں ہوا, میری آواز پہ آپ سب لوگوں نے ساتھ دیا تھا. 2008 میں جو ایک تبدیلی آئی, اور وہ ڈکٹیٹر جو بڑے فخر سے اپنے ہی ہم وطنوں کو بیچا کرتا تھا, وطن چھوڑ کر بے وطن ہونے پر مجبور ہو گیا. تو میرے بھائیوں, میرا مقصد یہ کہنے کا یہ تھا کہ ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں, ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں کون تھی, میں کیا کر سکتی تھی؟ عافیہ کون؟ عافیہ ایک عام میڈل کلاس طبقے کی ایک عام پاکستانی شہری ہے. ہاں ٹھیک ہے, وزیر اعظم گیلانی کی بیٹی نہیں ہے ورنہ واپس آ گئی ہوتی, نواز شریف کی بیٹی نہیں ہے ورنہ واپس آ گئی ہوتی, چیف جسٹس کا بیٹا دیکھیں پوری مشینری ملک کی حرکت ختم کر دی, بند کر دی, کہ جب تک بیٹا نہیں آتا 3 دن میں بازیاب کرا لیا. عافیہ ایک عام آدمی ہے. عافیہ ہم آپ جیسے لوگوں کی ہے. وہ ایک خواب لے کے آئی تھی کہ میں پاکستان میں ایجوکیشنل ریولوشن لاؤں گی. میں چند حقائق آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو کہ ہر کوئی ایک مسکنسیپشن سا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ عافیہ پاکستانی شہری ہے. اس کو اغوا کر کے کسی اور کے حوالے کس قانون کے ناطے کیا گیا؟ اس کے پاس کوئی گرین کارڈ نہیں تھا. جو کہتا ہے وہ جھوٹا ہے, ثابت کرے نہیں تو. اس کے پاس کوئی ڈوئل نیشنلٹی نہیں تھی. اسٹوڈنٹ ویزا پہ گئی تھی, پڑھ کے پاکستان واپس آئی تھی کہ میں اس ہر ایک پاسپورٹ کی عزت اور وقار بڑھاؤں گی. دوسرے جگہ کے پاسپورٹس اور وہ نہیں لیے تھے, اس نے ان کا گرین کارڈ دیا, وہ ٹھکرا کے آئی تھی. کوئی ہے ہمارے ایوانوں میں جو ایسا کرے گا؟ لیکن یہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ امریکن سٹیزن ہے اس لیے امریکہ لے گئے. ایسا بالکل نہیں ہے. کس قانون سے ایک پاکستانی سٹیزن کو لے کے گیا گیا؟ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو نیوکلیر فزسسٹ تھی, وہ تو جی ایٹم بم بنا رہی تھی, وہ تو کیمیکل ویپنز بنا رہی تھی. آپ یہ نے کبھی سائنس کا وہ بھی نہیں کیا. نیورو سائنس اس کی PhD کا نام ہے, جو کہ ایجوکیشن میں تھی. لرننگ تھرو امیٹیشن اس کی وہ تھی. وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں تھی. وہ تو ایک تعلیمی انقلاب لانا چاہتی تھی. بچوں کی ذہنی برداشت پہ اس نے PhD کیا تھا. وہ تو علم کی روشنی پھیلانا چاہتی تھی, مگر وہ ایسا علم تھا جس سے پاکستان کے بچوں میں, طالب علموں میں ABCD اور غلامانہ ذہنیت
ساتھ جو سلوک کیا گیا اور پھر 86 سال کی سزا سنائی کہ اس نے 6 کیا عافیہ کی بھی کیا بات ہے کہ 6 لشکر منیروں سے امریکی 6 فٹ کے رائفل بھی چھین لی ان سے، جبکہ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے ہاتھ گڑیوں میں، اور اوپن فائر بھی کر دیا، کوئی تو زخمی ہوا نہیں، لیکن عافیہ کو گولیاں ضرور لگ گئی، اور پھر 86 سال کی سزا بھی اسی کو سنا دی۔ یہ کس قسم کا انصاف تھا؟ اور جب اس کو عدالت میں لایا گیا لہو لہان پیپ بہتا ہوا زخموں میں سے، تو اس نے ایک سوال کیا تھا، اور اسی سوال سے میں ختم کروں گی بات۔ اور اس نے یہ پوچھا تھا کہ کیا دنیا میں کوئی مسلمان باقی ہے؟ اس نے اپنے زخم دکھائے اور اپنے ٹوٹے ہوئے دانت دکھائے جس میں سے خون بہ رہا تھا، اور کہا تھا مجھے برہنہ کر کے قرآن پاک میرے قدموں میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ امریکہ میں، یہ بگرام کی بات نہیں ہے، پھینکا جاتا ہے، اور یہ جج کے حکم سے ہے، جو کھلی عدالت میں جج نے مانا کہ ہاں میرا حکم تھا یوز آف فورس کا۔ برہنہ کر کے قرآن پاک پھینکا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سے چل کے نکلو ورنہ کپڑے نہیں دیں گے، اور اسی حالت میں عدالت میں لے کے جائیں گے۔ ایک حافظ قرآن، ایک عاشق رسول، اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کلام پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا گیا تھا اس پہ چلو، اور پھر اسے مارا جاتا ہے جب وہ چلنے سے انکار کرتی ہے۔ تو یہی کہہ رہی تھی کہ کہاں ہے کوئی ابن قاسم، کہاں ہیں آپ لوگ، کہاں ہیں سب لوگ، کیوں خاموش ہیں؟ آخر یہ خاموشی میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ میں سب سے ملتی ہوں، سب کے پاس جاتی ہوں، وزیر اعظم صاحب تشریف لاتے ہیں، میں ان سے ملتی ہوں، وہ کہتے ہیں ہماری بہن ہے، قوم کی بیٹی ہے، مگر آخر جب عمل کرنے کا آتا ہے، اگر ان کی اپنی بیٹی ہوتی جیسے وہ کہتے ہیں تو کیا وہ اس طرح کے ظلم ہونے دیتے؟ کیا وہ اس کو ابھی تک واپس نہ لا چکے ہوتے؟ آخر یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ آخر یہ خاموشی کیوں ہے؟ میں صرف سینیٹر سراج الحق صاحب سے اور تمام یہاں پہ بیٹھے ہوئے افراد سے اور اپنی بہن عائشہ کہ آخر کیوں، آخر یہ خاموشی کیوں ہے؟ مجھ سے میرے منہ پہ مجھے وجہ تو بتائیں، آخر رکاوٹ کہاں ہے؟ جب آپ بھی راضی وہ بھی راضی، امریکہ میں بات کرتی ہوں وہ کہتے ہیں ہم راضی، یہ کہتے ہیں یہ راضی۔ ابھی CIA کا وفد آیا، میک ماسٹر آیا، اس نے کہا عافیہ کو لے لو، شی از نو لانگر اے ہائی ویلیو ایسٹ فار اس، آپ عافیہ کو لے لو، مگر وہ نہیں لے رہے۔ کیوں نہیں لے رہے آپ؟ کیا کریں؟ میں بہت بہت معذرت کرتی ہوں، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیا میں نے، میں آپ سب کی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے سنا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ ہمارے درمیان سپریم